بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی، اور یہ واقعہ خلافت راشدہ کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو آج تک اس کا جو حق تھا، جو اہمیت تھی، وہ نہیں دے سکے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 26 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر شام رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف کے اوپر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور یہ لشکر جانے کی تیاریوں میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور چنانچہ اس لشکر نے اپنا جانا مؤخر کر دیا۔ یہ لشکر وہیں تھا کہ چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے جو حالات تھے وہ یکسر تبدیل ہو گئے، کیونکہ جزیرہ عرب کے اندر ارتداد کی لہر آئی اور بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، اور ان میں سے کئی قبائل مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی تیاریاں کرنے لگے، مدینہ منورہ کے اوپر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روانہ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس انتہائی نازک صورتحال کے اندر اس لشکر کو نہیں روانہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت خود مدینہ منورہ انتہائی خطرے کی حالت میں ہے۔ مرتدین جو ہے وہ چڑھائی کے لیے، یہاں جو ہے وہ حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال کے اندر اس لشکر کو روانہ کرنا نامناسب ہے، حکمت اور مصلحت کے انتہائی خلاف ہوگا۔ چنانچہ کئی صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بات کی، اور جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو مسترد کر دیا، اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، جس کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھ کر دیا ہو، اس لشکر کو میں روک دوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ بستی کے اندر میرے سوا کوئی نہیں رہے گا اور مجھے درندے اٹھا کر لے جائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور اس طرح سے اس بات پر بھی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نہ تجربہ کار ہیں، نہ عمر ہیں، نوجوان ہیں، انہیں ان کی بجائے کسی اور تجربہ کار اور زیادہ عمر کے شخص کو اس لشکر کا امیر بنا دیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو بھی مسترد کر دیا، اور کہا کہ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہو، اسے میں امارت سے ہرگز نہیں ہٹا سکتا۔ چنانچہ لشکر شام جاتا ہے، وہاں دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے یہ لشکر فتح یاب ہوتا ہے، اور بے انتہا مال غنیمت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آتا ہے۔ یہ لشکر جب روانہ ہوا تو آس پاس کے جو مرتد قبائل تھے جو مدینہ منورہ کے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے اوپر ایسا رعب اور دبدبہ اس لشکر کی روانگی کا پڑا کہ انہوں نے اپنی ساری تیاریاں ترک کر دی، اور مدینہ منورہ پر جو حملہ کرنے کا ارادہ تھا اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان اس وقت بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ روم جیسی جو ہے سپر پاور سے جنگ کر سکتے ہیں۔ جب یہ لشکر واپس مدینہ منورہ آیا تو سب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہی ٹھیک تھی، اور اس لشکر کو روانہ کرنا عین حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، بلکہ حالات کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، حالات کے اندر اتار چڑھاؤ، عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بالکل مختلف حالات تھے، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، پورے جزیرہ عرب سے لوگ آ کر وفود جو ہے آ کر اپنے اسلام کا اعلان کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ارتداد کی لہر آتی ہے، خود مدینہ منورہ خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ہر قسم کے حالات کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، اور ہر قسم کے حالات کے اندر دین کی خدمت، دین کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا،
کہ جیسا کہ ہم لوگ بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیات ہیں اور ان کی وجہ سے دین کی خدمت، دین کا کام ہو رہا ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہوگی تو شاید دین کا کام رک جائے گا۔ اس واقعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو، جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیوں نہ ہو، ان کی وفات پر بھی دعوت کا سلسلہ رک نہیں سکتا، دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور ان کی مدد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ جیسا کہ اس واقعے کے اندر اگرچہ حالات انتہائی ناسازگار تھے، اس کے باوجود جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس کے انتہائی جو ہے وہ زبردست نتائج سامنے آئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے کا ہونا ایک قدرتی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن جب اختلاف رائے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اکثریت کا کسی رائے کی حمایت کرنا، اس کی تائید کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رائے درست ہے، وہ ٹھیک ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثریت جس رائے کی حمایت کر رہی ہو وہ غلط ہو۔ جیسا کہ اس واقعے میں اگرچہ صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے مختلف تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہی درست تھی۔ تو لہٰذا اکثریت کی رائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہی درست اور حق ہے اور اس کے مخالف جو رائے ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر اکثریت یا اقلیت کسی رائے کے درست یا غلط ہونے کا معیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔